معزز سامعین کو میرا سلام۔ مضبوط ارادے کچھ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ منزل کی تلاش واقعی رکھتے ہوں تو۔ کہانی ہے بکھرے ہوئے وقت کی الماری۔ پرانے شہر کی ایک تنگ سی گلی میں ایک پرانا گھر تھا۔ اس گھر کی سب سے انوکھی چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ایک بڑی سی لکڑی کی الماری تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صرف کپڑے نہیں رکھتی بلکہ وقت کے بکھرے ہوئے لمحوں کو بھی محفوظ کرتی ہے۔ مہرین اس گھر میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ دادی اکثر اس الماری کے بارے میں خاموش رہتی، جیسے اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہو جو خطرناک بھی ہو۔ پھر مہرین کو ہمیشہ تجسس رہتا تھا، اس الماری میں آخر کیا ہے؟ وہ اکثر سوچتی۔ ایک دن جب دادی گھر پر نہیں تھی، مہرین کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ اس الماری کو کھول کر دیکھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ الماری پر ایک پرانا سا تالا لگا ہوا تھا، مگر وہ کسی طرح کھل گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی سی ہوا کمرے میں پھیل گئی۔ مہرین نے اندر جھانکا۔ یہ عام الماری نہیں تھی۔ اندر کپڑوں کے بجائے دھندلے سے مناظر تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے آئینے ہوں جن میں وقت قید ہو۔ اس نے حیرت سے ہاتھ اندر کیا اور اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک پرانی گلی میں کھڑی تھی۔ یہ اس کا بچپن تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی، ہنستی ہوئی بے فکر۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے خود سے کہا۔ اچانک منظر بدل گیا۔ اب وہ ایک اسکول میں تھی۔ اپنی پہلی کامیابی کا دن، جب اس کی دادی نے اسے گلے لگایا تھا اور کہا، تم بہت آگے جاؤ گی۔ مہرین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ایک اور منظر، وہی گھر مگر خاموش۔ دادی اکیلی بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ مہرین کا دل بھاری ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ اچانک ایک آواز آئی، یہ تمہارے بکھرے ہوئے وقت ہیں۔ مہرین نے ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جو تمہیں تمہارا وقت دکھاتا ہوں۔ مہرین نے دوبارہ الماری کی طرف دیکھا۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ ہر منظر اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ خوشی کے لمحے، درد کے لمحے، خاموشی کے لمحے، سب یہاں محفوظ تھے۔ وہ ایک اور منظر میں داخل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنی دادی سے جھگڑا کیا تھا۔ میں اب تمہاری بات نہیں سنوں گی، اس نے غصے میں کہا تھا، مگر اس منظر میں وہ اپنی دادی کے چہرے پر دکھ دیکھ رہی تھی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں تکلیف دی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچانک منظر بدل گیا۔ اب دادی بیمار تھی اور مہرین ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے رو رہی تھی۔ میں وقت واپس کیوں نہیں لا سکتی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے الماری کی آواز آئی، وقت واپس نہیں جاتا مگر سمجھا جا سکتا ہے۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ واپس کمرے میں آ گئی۔ الماری اب بھی کھلی تھی مگر مناظر دھندلے ہو رہے تھے۔ اس وقت دادی واپس آ گئیں۔ وہ مہرین کو الماری کے پاس کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ تم نے اسے کھول دیا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ مہرین ڈر گئی۔ دادی یہ سب کیا ہے؟ دادی نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ تمہارے خاندان کی یادیں ہیں۔ ہر نسل نے اپنے وقت کے لمحے اس میں چھوڑے ہیں۔ مہرین خاموش رہی۔ دادی نے کہا، یہ الماری سزا نہیں، آئینہ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ تم نے کیا جیا اور کیا چھوڑ دیا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں بہت کچھ کھو دیا دادی۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس دن کے بعد مہرین بدل گئی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی، پرانی باتیں سننے لگی اور ہر لمحے کو محسوس کرنے لگی۔ الماری اب بھی وہیں تھی، مگر اب وہ ڈر کی چیز نہیں تھی، وہ یادوں کا ایک دروازہ بن چکی تھی۔ کچھ سال بعد وہ دادی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مہرین اس الماری کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، صرف خاموش تھی، کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وقت کھویا نہیں جاتا، وہ صرف یاد بن جاتا ہے، اور وہ یادیں ہی انسان کو مکمل بناتی ہیں۔ اس نے الماری کو آہستہ سے بند کیا اور مسکرا دی، کیونکہ اب وہ اپنے وقت کے ساتھ صلح کر چکی تھی۔ اور یہی بکھرے ہوئے وقت کی الماری کا اصل راز تھا۔ یہ ہمیں ماضی میں نہیں روکتی، بلکہ حال کو سمجھنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں
जिसे देखकर आपको लगता है कि आप कुछ ठीक नहीं कर सकते या उन्हें बदल नहीं सकते, तो बदलना छोड़िए, बल्कि आने वाले वक्त की फिक्र करके उसे बेहतर बनाइए। क्योंकि जो गुजर गया उसका क्या हल, जो आने वाला वक्त है उसे तो बेहतरीन बना सकते हैं ना। तो आज ही पुरुम्मीद हो जाइए और बढ़ जाइए अपनी मंजिल की जानिब। तब तक रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं एक नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।